صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے یہ ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ اس اذان پر ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے۔ پھر یہ تو بات ختم ہو گئی ہے، اس پر یہ زور دے رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے نہیں ہے۔ اب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ثابت نہیں ہے۔ ایک بات پھر تو یہ مان گئے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اس پر ثواب ہے کہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے میں نے احمد رضا خان کا حوالہ پیش کیا تو یہ کہتے ہیں انہوں نے اذان مسنون کے بارے میں بات کہی ہے، اذان مسنون کے بارے میں کہی ہے۔ تو کیا اذان مسنون جب مسجد کے اندر دینی صحیح نہیں ہے تو جو قبر پر دی جائے گی وہ مسنون بن جائے گی؟ میں اس بات پر بھی آپ سے پوچھتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اگلی بات انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ احمد رضا خان کی دلیل تھی۔ اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اباغت، میں نے پڑھ کر ثابت کیا کہ اباغت کس کا قول ہے؟ اباغت والا قول قدریہ کا ہے۔ کشاف، آپ قدری ہیں، تقدیر کے منکر ہیں۔ اصل اشیاء کے اندر اباغت قدریہ کا قول ہے، یہ میرے پاس کشاف ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے۔ اباغت والا قول جو ہے تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ معتزلہ کا ہے اور معتزلہ گمراہ فرقہ ہے۔ آپ اس پر مدار رکھ رہے ہیں اپنے مذہب کا۔ اور یہ شامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ افعال کے اندر اباغت ہے وہ کون ہے؟ معتزلہ ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو دکھاؤ، شامی دکھاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ اسی پر فیصلہ ہے۔ شامی دیکھ لیں، یہ بھی سن لیں، یہ تفصیل نفسی بھی دیکھ لیں۔ بالکل آپ یہ دیکھیں، میں پڑھتا ہوں۔ جی سن لیں، یہ میرے پاس صفحہ ہے جناب، یہ ہے رد المختار الدر المختار۔ جی رد المختار شامی ہے، رد المختار شامی ہے۔ سنا نہیں ہے؟ آپ کیوں بولے ہیں؟ یہ رد المختار الدر المختار کہتے ہیں کہ ان صحیح میں مذہب اہل سنت ان الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحۃ رائے المعتزلہ۔ سبحان اللہ، رائے المعتزلہ، معتزلہ بیٹھے ہو۔ اب میرے سامنے پڑھتے ہو، یہ معتزلہ کی ہے، یہ رد المختار الدر المختار صفحہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا ہے اشرۃ اللمعات کے، آپ 12 والا پیش کرتے ہیں، اشرۃ اللمعات کے صفحہ 146 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ در مختار کا والے، رد مختار کا نہیں۔ رد المختار چلو ہے نا، مختار میں رد المختار مختار میں ہے۔ ایک بات جی، ادھر دیکھو جی، اور دیکھو گال نہیں سنتے جی، آپ سنائیں نا، بات کریں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رد المختار الدر المختار۔ رد المختار ایک قسم کی شرح بن جاتی ہے در مختار، سمجھے مسئلہ؟ یہ حوالہ لکھا ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شامی چونکہ کتاب مشہور اس طرح شامی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک ہے اصل اور ایک ہے شرح۔ آپ کہیں کہ در مختار کے اندر، چلو در مختار میں ہے۔ چلو کیا ہوا مولانا متعین کرے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، پوری جھوٹ بول رہے ہیں، رد المختار میں نہیں ہے، ویڈیو مختار میں ویڈیو لایا تاکہ پوری دنیا مختار آپ نے ہمارا غلط دیا تھا، رد المختار یہ کتاب ہے نا، جی جی، یہ کتاب مختار ایک منٹ کس میں جی، ایک منٹ جی، یہ در مختار ہے۔ یہ پورا ٹبر ہی بول سو، پورا ٹبر بول، میرا کام ہے کہ غلط گل پڑے، میرے نال گل کرنا، میرے نال گل کرنا، میرے نال گل رد المختار پڑھتے ہیں، مختار لفظ میرے نال گل کرنا، میرے نال گل کرنا، میرے نال رد المختار پڑھتے ہیں، مختار لفظ نہیں پتا، نہیں پتا یعنی برباد گل ہے۔ چلو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل اشیاء میں اباغت والا قول جو ہے یہ معتزلہ کا ہے۔ میں نے 3 حوالے پیش کیے، آپ سنو نا، ادھر آؤ، ادھر آ رہے ٹائم شروع کرتا ہوں۔ اگلا والا ابھی دیکھیں جی،
پھر آپ نے اشد اللمات کا 12 حوالہ پڑھا ہے. اشد اللمات میں لکھا ہوا ہے صفحہ 146 جلد 1 ہے کہ اصل اشیاء کے اندر توقف ہے. جہاں شریعت کا حکم نہیں آیا ہوا یہاں پر ہے یہ کہتے ہیں وتوقف کن درام و طلب کن رشت و ہدایت وکل ہو اللہ. یہ ہے اشد اللمات. اس میں بھی اصل اشیاء کے اندر اباحت نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہوا ہے توقف ہے. اشیاء افعال کی بات ہے. یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے میرے پاس روح المعانی حنفیوں کی مضبوط کتاب ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آتا ہے نا اباحت میں کہ آیا اباحت اصل ہے یا حرمت اصل ہے تو یہاں کہتے ہیں واستدل کثیر من اہل سنت الحنفیۃ والشافعیۃ بالآیات لا اباحۃ الاشیاء النافیۃ قبل ورود شرع. یہ ورود شرع کی پہلے کی بات ہے. وعلیہ وعلیہ اکثر المعتزلہ. یہ معتزلہ جو اباحت کی بات بھی کرتے ہیں یہ ان کا مذہب بنے گا اور یہ بھی بات اگر ہے تو ورود شرع سے پہلے کی ہے. اب تو شریعت مکمل ہو چکی ہے مولانا. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. اس کے بعد یہ دیکھیں اعتصام میں کیا لکھا ہوا ہے مولانا. آپ نے کہا نا اصل اشیاء میں اباحت ہے. یہ اعتصام میں لکھا ہوا ہے یہ عبادات میں نہیں ہے یہ عادیات میں ہے. یہ ہے 268 صفحہ. آپ تو اذان کو عبادت نہیں سمجھتے. آپ اذان کو عبادت آپ نے مباح تو کہہ دیا نا عبادت اور نہ اس کو آپ نے بدعت تو کہہ دیا ہے. بدعت عبادت نہیں ہوا کرتی. اور پھر آپ نے بارہا کہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ملتا ہے بدعت حسنہ ہے. بات سنو بدعت کرے تو بدعتی ہے اچھی بدعت کرے تو اچھا بدعتی ہے. اچھی بدعت کرے گا تو کون ہوگا اچھا بدعتی ہوگا سنی نہیں بنے گا. اور امام صاحب نے امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام میں بدع جو آدمی بدعت نکالے یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ. جو بدعت نکالتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس پر ثواب ہے. سنو یہ امام مالک کی بات مجتہد کی کر رہا ہوں. جو کہتا ہے زبیر شاہ صاحب کہ یہ بدعت اچھی ہے اور اس کو پھر اچھا کیا کر ثواب کا بھی مدعی ہے. امام مالک مجتہد کہتا ہے اس نے پیغمبر کی خیانت کی ہے. اس نے پیغمبر کی خیانت کی ہے. قرآن کا وہ دشمن ہے. دین کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں جامع اس کو چھوڑیں. اب دیکھیں ورود شرع سے پہلے جامع العلوم میں لکھا چھوڑو پیر پیرانے پیر کو نکالو پتہ چلے ذرا بدعت بدلی یہ بدعت اچھا نکال رہے ہیں. اب انہوں نے ملفوظات وغیرہ کے حوالہ دینے کی کوشش دیکھیں جو بند کے حوالہ دیا انہوں نے نا اس کو پڑھے. اس میں لغوی تقسیم ہے. تنظیم الاشتات میں لغوی تقسیم ہے. بدعت کی لغوی تنظیم نکالیں ٹائم نکال لیں گی. تقسیم جو کی ہے لغوی کی ہے. تنظیم کدھر ہے لغت کی ہے شرعی تقسیم نہیں کی ہے. کدھر لگا ہوا ہے ہاں لغوی چن یہ آپ نے خیانت کی ہے. جہاں تقسیم بدعت کی ہو رہی ہے ٹائم نکال رہے ہیں. یہاں پر میں نے پہلی تقریر میں کہا ہے میں کرتا ہوں میری بات تو سنو نا. میری بات یہ ہے پیر جی آپ نے بدعت کی تقسیم میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا جو بدعت حسنات سیئہ یہ لغت کی تقسیم ہے. بدعت شریعہ کی تقسیم نہیں ہے. آپ نے جو بند کا والا پڑھا ہے اس کے اندر بھی تقسیم ہے تو لغویہ کی ہے. لفظ موجود ہے. آپ خیانت کر رہے ہیں. یہ عبارت آپ نے پڑھی ہے اس میں لغت کی تقسیم ہے. آپ کہیں کی جگہ بتائیں کہ لکھا ہو بدعت شریعہ 2 قسم ہے. بدعت اور آپ یہ مانے آپ بدعت کرتے ہیں. آپ نے کہا بدعت اچھی کرتے ہیں. میں نے اس لیے الزام دے دیا آپ سنی تو نہ رہنا اچھے بدعتی ہو. آپ اس پر ناراض تو نہیں ہوں گے نا حضرت شاہ جی آپ اچھے بدعتی ہوئے سنی نہ رہے. ایک بات اس کے بعد اگلی ہے آپ نے مرکات کے اندر تقسیم کی ہے. کہا مرکات میں بھی مرکات کے اندر بھی تقسیم بدعت لغویہ کی ہے. حدیثیں سنیں میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فیصلہ سنیں اہل سنت کون ہوتے ہیں. تم آج اہل سنت بنے ہوئے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جن کو پیرانے پیر کہتے ہیں یہ آپ کے جن کے نام کی گہری میں کھاتے ہو کہتے ہیں کل ما وافق الکتاب والسنت والعقل فهو معروف وکل ما خالف فهو منکر. جو قرآن سنت حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے وہ منکر مخالف ہے. یہ اذان قرآن پھر آپ بول گے خاموش آپ بول گے اگر مخالف نہیں ہے. میں نے سوال پہلی تقریر میں کیا زبیر صاحب انہوں نے کسی ایک نے
کتاب